السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم، جس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے، اور اس کے قسط نمبر ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ پری نے شاہ میر کو کہا۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ تقریباً رونے کے قریب تھی۔ کیونکہ تم روتی بہت ہو اور رونے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں۔ میں اب سے نہیں روں گی، ہمیشہ ہنستی رہوں گی۔ اب تو کرو گے نا مجھ سے شادی؟ اس نے امید کے تحت اس کی جانب دیکھا۔ سوچوں گا۔ اس کے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے کہنا نہ بھولی تھی، میں تو تم سے ہی شادی کروں گی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ہوٹل میں آئی تو ازمیر نے اس سے پوچھا۔ میں میر سے ملنے گئی تھی، کل ہم جا رہے ہیں نا، تو میں اس سے کچھ پوچھنے گئی تھی۔ پری نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پوچھ لیا؟ ازمیر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ چلو، اب دادو ویٹ کر رہے ہیں۔ جی بھائی۔ وہ سر جھکا کر چلتی اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ ازمیر کو وہ اداس لگ رہی تھی۔ ازمیر بیٹا، تم ذرا رکو، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ وہ اپنے روم میں جانے لگا تو ارسلان صاحب نے اسے بلایا۔ جی چاچو۔ وہ ان کے پاس لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج میرا دوست شاذر آیا تھا، اس نے اپنے بیٹے شاہ میر کے لیے پری کا ہاتھ مانگا ہے۔ پری کا ہاتھ؟ ازمیر حیران ہوا۔ ہاں، مجھے اور بھائی صاحب کو تو یہ رشتہ معقول لگ رہا ہے، اچھے لوگ ہیں وہ۔ تم بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ چاچو، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ ازمیر نے الٹا سوال کیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، انہوں نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ چاچو، صرف 2 دن کا وقت چاہیے مجھے، آپ 2 دن تک انہیں ہاں نہ کیجیے گا۔ لیکن بیٹا، چاچو پلیز۔ اس کی منت بھر انداز انہوں نے سر ہلایا۔ ازمیر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور اس کا دماغ سوچوں کا گھر بنا تھا۔ دادو، میں نے سنا ہے تایا ابو آ رہے ہیں اور تائی بھی؟ ارحم دادو کے روم میں آیا تھا۔ ہاں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ تایا ابو پہلے کبھی ایسے نہیں آئے اور تائی کو کبھی ساتھ نہیں لائے؟ ارحم کی حیرانگی برقرار تھی۔ نورین اور آمنہ کی خواہش ہے اشال کی شادی ازمیر سے ہو جائے، تو یہی فیصلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ۔ سچ میں؟ وہ خوش ہوا کیونکہ اشال کی آنکھوں میں ازمیر کے لیے محبت تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ ہاں سچ میں، وہ خوش ہوئی۔ دادو، اپنے اکلوتے کا بھی کچھ سوچ لیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ تیرا کیا سوچنا ہے، تو خود کافی ہے اپنا برا کرنے کے لیے۔ دادو نے طنز کیا۔ کیا مطلب دادو؟ مطلب یہ کہ تو انہیں پیزا ٹریٹ دینے گیا تھا، یہ انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر غائب ہونا ہے۔ دادو نے اس کا کان پکڑا۔ دادو، کان تو چھوڑ دیں، بتا کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کان چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ دادو، مذاق تھا، بس ایویں ہی سیریس لے گئیں سب، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور سیریس بھی کچھ زیادہ ہی لے لیا۔ اشال روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اس سے بات کی تھی کہ دادو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس نے فوراً سے انکار کر دیا، کہتی جھوٹے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ۔ یہ کیا بات ہوئی دادو؟ ارحم نے منہ بنایا۔ جانتے ہو کتنا پریشان ہو گئی تھی وہ جب تم واپس نہیں آئے، اور تم نے کیا کیا؟ اشال نے اسے ڈانٹا۔ چھوٹا سا مذاق تھا بس۔ تمہارا چھوٹا سا مذاق بہت بھاری پڑ گیا تمہیں۔ اشال کی بات سن کر وہ فوراً کھڑا ہوا اور روم سے جانے لگا تو دادو نے اسے پکارا۔ اب کہاں چلے؟ آپ کی ہونے والے پوتے کی بہو کو منانے۔ دعا کیجیے گا میں اس میدان سے فتح یاب ہو کر لوٹوں۔ ارحم کے سنجیدہ انداز پر وہ دونوں ہنس پڑیں۔ جاؤ جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے، اشال نے کہا۔ دادو، آپ رو رہے ہیں؟ ازمیر روم میں آیا تو دادو کو روتے دیکھ کر وہ فوراً ان کے پاس آیا۔ نہیں بیٹا۔ دادو، آپ تو کسی نے کچھ کہا ہے؟ ازمیر بچہ تھا مگر اپنے دادا کی آنکھوں کو اس کو اچھے سے جان سکتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ نہیں بچے، سامان پیک ہو گیا، ہمیں آج واپس جانا ہے۔ سب سامان ریڈی ہے؟ ازمیر بیٹا، اپنے دادا کی بات مانو گے؟ انہوں نے ایک آس امید کے تحت پوچھا۔ دادو، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، اس نے نروٹھے پن سے جواب دیا۔ دادا؟ تبھی پری روم میں داخل ہوئی۔ میرے دادو کو کس نے رلایا؟ اس نے کڑے تیوروں سے ازمیر کو گھورا۔ یہاں آؤ میری گڑیا۔ انہوں نے پری کو بلایا جو کمر پر ہاتھ رکھے ازمیر کو گھور رہی تھی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹا، آپ کو کوئی یاد آ رہا ہے نا، اس لیے تو آپ اس کے پاس چلے جائیں نا، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں جا سکتا، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ ازمیر نے پوچھا۔ کیونکہ آج ہم واپس جا رہے ہیں، دادو نے کہا تو پری یکدم ان کی گود سے اتری۔ دادو، مجھے میر کو گڈ بائی بھی بولنا ہے، میں بول کر آتی ہوں۔
پری بول کر رکی نہیں تھی اور بھاگتے ہوئی روم سے نکل گئی۔ اس کا رخ ہوٹل سے باہر جانے کے راستے کی جانب تھا۔ وہ ٹھیک اس جگہ آ کر رکی جہاں ہمیشہ شامیر بیٹھا ہوتا تھا، مگر آج وہ وہاں نہیں تھا اور وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی وہاں دو لڑکے آئے جو شامیر کی عمر کے ہی تھے۔ اے لڑکی، اٹھو یہاں سے، یہ ہماری جگہ ہے۔ انہوں نے پری کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں، یہاں میر بیٹھتا ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ پری نے کہا۔ تو کیا اس نے نام لکھا ہے اس پر؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ جو جگہ میر کی ہے وہ کسی اور کو کبھی نہیں دینے دوں گی، اور اس لیے تم لوگ جاؤ اور کہیں اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ پری نے کہا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا اور برف کا گولا بنا کر اٹھا لایا۔ اب بولو، اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ اس نے پوچھا، مگر پری کے نفی پر سر ہلانے پر اس نے وہ گولا اس کی جانب اچھال دیا۔ شامیر کے سامنے آنے پر وہ برف اس کے سینے پہ لگی۔ تم دونوں پھر آ گئے؟ وہ غصے سے بولتا ان کی جانب بڑھا تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ پری کی جانب مڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیوں انہیں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی؟ شامیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور کوئی بھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا، میں لینے ہی نہیں دوں گی۔ پری کی بات پر اس نے اس کا چہرہ دیکھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ تم کہاں تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ پری نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں ماما سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری ماما ٹھیک ہوں گی؟ پری نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ مجھے تمہاری ماما سے بات کرنی ہے، پری نے فرمائش کی تو وہ کچھ پل اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اپنی جیب سے اپنا فون نکالا، اس کی ویڈیو کال ملائی۔ ڈیڈ، کوئی ماما سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فون کہہ کر فون پری کی جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، نگین نے مسکرا کر کہا اور سوالیہ نظروں سے شاہمیر کو دیکھا جو پری کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماما، یہ پری ہے، میں نا میر کی دوست ہوں۔ آپ کو پتا ہے میر اتنا اداس رہتا ہے، آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر آ جائیں، پھر نہ میر اداس ہوگا اور سب اچھا ہوگا۔ پری نے نان سٹاپ بولتے ہوئے کہا۔ جب تک میں نہیں رہتی آپ دھیان رکھ لو میر کا، نگین نے مسکرا کر کہا تو پری کا منہ بن گیا۔ کیا ہوا؟ نگین نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا۔ میں آج واپس کراچی جا رہی ہوں، میرے بعد میر سے اداس ہو جائے گا یہ تو۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ آپ یہاں نہیں رہتی؟ نہیں، دادو ہر سال ہمیں مری گھمانے لاتے ہیں، پری نے بتایا۔ پھر کیا کر سکتے ہیں جس سے میر اداس نہ ہو؟ نگین کو جانے کیوں اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی۔ کیا سوچا پھر؟ اسے کچھ دیر سوچنے کے بعد نگین کی جانب دیکھا تو اس نے پوچھا، میں میر سے شادی کر لوں؟ پھر تو میر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا نا۔ پری کی بات پر نگین حیران ہوئی اور پھر مسکرا دی۔ لیکن ابھی تو آپ چھوٹی ہو۔ کوئی بات نہیں، میں تھوڑے سال بعد بڑی ہو جاؤں گی، اس نے سمجھایا۔ پری بیٹا، دادو کی آواز پر نگین جو کچھ بولنے والی رکی۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے، انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ انہوں نے موبائل کی جانب دیکھا جہاں نگین آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ دادو، میں میر کی ماما سے بات کر رہی ہوں، آپ بھی انہیں بتائیں نا، میں بڑی ہو جاؤں گی کچھ سال بعد، پھر تو میر کی اور میری شادی ہو سکتی ہے نا، پری نے کہا۔ مگر وہ دونوں نفوس کہاں سن رہے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہ کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کو ایسے بھی دیکھیں گے۔ سر کو سکارف سے کور کی، آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں کے پانی کو بہنے سے روکا اور پری کا ہاتھ پکڑ کر مڑے۔ بابا، اب بھی معاف نہیں کریں گے اپنی بیٹی کو؟ اب تو میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، نگین نے روتے ہوئے کہا، اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تبھی انہیں شاذر کی آواز سنائی دی، وہ ڈاکٹر کو بلا رہا تھا۔ نگین کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ فوراً مڑے۔ نگین بیٹا، وہ تڑپ کر اس کی جانب آئے تبھی کال کٹ گئی۔ کون تھی یہ اور یہ کیا ماجرا ہے؟ جیا نے کہا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، مشال نے کہا۔ پہلے مجھے اس کی خبر لینی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے میر کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ پری نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو تم، جیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ یہ آخر چاہتی کیا ہو؟ کیوں پیچھے پڑی ہے میر کے؟ لگتا ہے اسے بتانا پڑے گا پری سے آخر چیز کیا ہے۔ پہلے ہمیں بھی بتا دو تم آخر ہو کیا چیز، جیا نے طنز کیا۔ شاہمیر نگین پھپھو کا بیٹا ہے، 15 سال پہلے میرا نکاح میر سے ان کی خواہش پر ہوا تھا۔ نگین پھپھو، تم ملی تھی ان سے؟ اریبہ نے پوچھا۔ نہیں، ملی تو نہیں تھی، بس ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، پری نے کہا۔ اور گھر میں کسی کو کیوں نہیں پتا اس بارے میں؟ مشال نے سوال کیا تھا۔ دادو نے کہا تھا وہ خود بتائیں گے سب کو، انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو کچھ نہ بتانے کا۔ صحیح، اور یہ نتاشا کا کیا سین ہے؟ جیا نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہ میر کے ساتھ کام کرتی ہے اور ہو گئی فدا ان پر، اب پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی ان کا، پچھل پیری، اس نے غصے سے کہا۔ وہ تو ہم مل کر چھڑوا لیں گے، پہلے ہمیں شاہمیر بھائی سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ پری نے انہیں گھورا۔
کھا نہیں جائیں گے تمہارے میر صاحب کو، بس کچھ بات کرنی ہے، جیا نے کہا۔ اتنا پوزیسو ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی، مشال نے ٹوکا۔ تمہیں پتہ ہے زندگی میں کچھ ہو نہ ہو ایک روڈ ہیرو کا ہونا بہت ضروری ہو تاکہ لڑکی اسے لے کر پوزیسو ہو سکے، پری نے کہا۔ واہ پری میڈم واہ، تمہاری تو سوچ ہی نرالی ہے، جیا نے کہا۔ شامیر بھائی سے کب سے بات ہو رہی تھی تمہاری؟ ہاں، جیا نے پوچھا۔ ازمیر جو پری سے بات کرنے آیا تھا جیا کا سوال سن کر وہیں رک گیا۔ پاگل ہو تم سب، اس دن بچایا تھا مجھے تبھی ملی تھی میں ان سے۔ اس کے بعد؟ مشال نے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بعد ایک بار ان کے گھر گئی تھی، وہ ناراض ہو گئے تھے تو۔ پری نے دروازے میں کھڑے ازمیر کو دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ پری کو اس نے باہر بلایا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اسے لے کر پیچھے بالکنی میں آیا تھا۔ شامیر کو پسند کرتی ہو؟ ازمیر نے پوچھا تو اس نے سر جھکا دیا اور جو اس کی ہاں کا اشارہ کر رہا تھا۔ میری بات سنو پری، تمہاری شادی شامیر سے نہیں ہو سکتی، ازمیر نے کہا تو پری نے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن بھائی وہ اچھے ہیں، پری نے کہا۔ تمہاری شادی اس شخص سے نہیں ہوگی مطلب نہیں ہوگی، اگر میری تھوڑی سی بھی عزت کرتی ہو تو میری بات سے انکار نہیں کرنا، ازمیر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جیا، وہ تینوں بیٹھی پری کا انتظار کر رہی تھی، تبھی جیا کو ارحم کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ارحم آدھا اندر کی جانب لٹکا ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ جیا یار معاف کر دو، تو مذاق کر رہا تھا بس، اس نے معصومیت سے کہا۔ اپنے فضول مذاق کی داستان لے کر یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسے سننے میں۔ جیا میری بات تو سنو۔ جیا جو باہر آ کر بیٹھ گئی تھی اس کے پیچھے پیچھے بولتا ہوا آیا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں سننا مجھے، وہ غصے سے پلٹی۔ نوری بیگم جو کچن میں سے نکل رہی تھیں ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر ان کے پاس آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ امی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اس نے ارحم کو گھورتے ہوئے کہا۔ آنٹی قسم لے لیں جو میں نے اسے تنگ کیا ہو، میں تو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ کس بات کی معافی؟ انہوں نے پوچھا۔ آنٹی وہ پرسوں میں نے پیزا ٹریٹ پر لے کر گیا تھا، پھر وہاں مجھے دوست کا فون آ گیا، اس کی والدہ کو خون چاہیے تھا، میں جلدی میں انہیں بتائے بنا وہاں سے نکل پڑا، پھر میں واپس بھی آیا مگر یہ لوگ وہاں سے جا چکی تھی تو میں گھر آ گیا، اب انہیں لگ رہا ہے کہ میں نے سب جان بوجھ کر کیا۔ آخر میں ارحم نے موڈ منایا۔ جویریہ بیٹا بتا تو رہا ہے کہ وہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری دوست کی والدہ کی؟ جیا کو کہہ کر انہوں نے ارحم سے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہے آنٹی، اس نے فرمانبرداری سے بتایا۔ اب نہیں لڑنا تم لوگوں نے، سمجھ آئی؟ انہوں نے جیا سے کہا تو اس نے سر میں ہاں میں ہلا دیا۔ ارحم خوش ہو گئی اور مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے محبوب، میرے صنم، شکریہ، مہربانی کرم، اس نے جھک کر گانا گایا۔ تھینک یو جیا مجھے معاف کرنے کے لیے، ارحم نے کہا۔ تم سے بڑا جھوٹا میں پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بلڈ دینے گئے تھے؟ جیا نے اس کے گانے کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ یار سچ بول رہا ہوں، ارحم نے معصومیت سے کہا تو جیا نے اسے گھورا۔ یار جیا، ٹریٹ صرف تمہاری تھی، باقی سب کی نہیں، اور تمہاری پیمنٹ میں کر کے گیا تھا، اور ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ مشال اور اریبہ جو ان کے پیچھے باہر آئی تھیں ایک ساتھ بولی۔ یہ تو برا پھنسا تو ارحم نے خود سے کہا۔ دیکھو پیاری لڑکیوں میری بات سنو، تم میری بہنیں ہو اور بہنوں کے ساتھ مذاق چلتا ہے، لیکن جیا کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا نا میں، ارحم نے انہیں سمجھایا۔ کیوں نہیں کر سکتے مذاق؟ اریبہ نے کہا۔ یہ نہ پوچھو، مجھے شرم آتی ہے، ارحم نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، جیا کہہ کر آگے بڑھی تو ارحم پیچھے سے گانے لگا۔ جو تو کہنے دینی ہے ہور کوئی کہہ سکتی نہیں، تو جیدہ پنگے لیندی ہے ہور کوئی لے سکتی نہیں، تینو چھڑ نہیں سکنا، کیا کر میرا ڈر بھی۔ یہ کہتے ساتھ اس کا گانا رک کر سننے لگی اور پھر اریبہ کو اشارہ کیا۔ اس نے کچن سے لا کر پانی کی بوتل اس کے ہاتھ میں پکڑائی جسے اس نے ارحم پر الٹ دیا۔ یار یہ کیا کیا؟ اس نے اپنی بھیگی شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے خوابوں کی دنیا سے باہر لائی ہوں، جیا نے کہا، اور وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ دادا تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں اور میری بھی خواہش ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو، اور یہ مذاق نہیں ہے، دادا بہت جلد انکل سے بات کریں گی۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں بول کر چلا گیا۔ جیا خاموشی سے اس بات کو سن رہی تھی اور باقی دونوں اس کے پاس آئیں۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ مشال نے پوچھا۔ وہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس کی نظر پری پر پڑی جو اپنے آنسو صاف کرتی چھت پر جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ جیا نے کہا تو باقی دونوں نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ چلو پوچھتے ہیں۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ بابا، نگین کو ہوش آیا تو اس نے علی صاحب کا پوچھا۔ شاہزر نے شاہ میر کو کال ملائی۔ ماما کیسی ہیں آپ ڈیڈ؟ اس نے فون پک اپ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا ماما ٹھیک ہیں، تمہاری دوست کے دادو کہاں ہیں اب؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ یہیں ہیں، جب کال کٹ گئی تھی تو وہ تب سے یہیں بیٹھے ہیں، اس نے دادو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
جن کی گود میں سر رکھ کر پری سوئی ہوئی تھی۔ بیٹا فون انہیں دو۔ شاہ میر نے فون ان کی جانب بڑھایا۔ کسی انہونی کے خوف سے انہوں نے ڈرتے ڈرتے فون پکڑا۔ انکل نگین کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کبھی بھی آپ کی رضامندی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے پرپوز کرنے پر بھی اس نے کہا تھا کہ آپ نے ہاں کی تو وہ شادی کرے گی ورنہ نہیں۔ شاہزر بولے جا رہا تھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ مجھے میری بیٹی دکھا دو ایک بار، انہوں نے التجا کی تو شاہزر نے کال کٹ کر ویڈیو کال ملائے۔ چند سیکنڈ بعد اسکرین پر نگین کا چہرہ نظر آیا۔ بابا، نگین نے درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے کہا۔ اپنے بابا کو معاف کر دو بچے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہیں بابا، ساری غلطی میری تھی، میں نے آپ کا غرور توڑ دیا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ نہیں، میری بیٹی بہت اچھی ہے، بس اس کا بابا ہی سے سمجھ نہ پایا۔ انہوں نے کہا اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائیں۔ اس دن سارے گلے شکوے مٹ گئے۔ اپنی بیٹی سے اتنے سالوں بعد بات کر کے جیسے انہیں سکون مل گیا۔ نگین نے ان سے ایک فرمائش کی تھی اور وہ پری کو اپنا بہو بنانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے انکار نہ کیا۔ 1 گھنٹے بعد شاہ میر کا نکاح پری سے نگین کی آنکھوں کے سامنے کروا دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ شاہ میر کے لیے وہ دن بہت ہی خاص بن گیا۔ اس کی ماں ہنس رہی تھی جنہیں اس نے کبھی کبھار ہی مسکراتے دیکھا تھا۔ اس دن پری اس کے لیے خدا کا تحفہ بنی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری دن خوشی خوشی گزارے۔ دادو تو واپس آ گئے تھے مگر 1 ہفتے بعد انہیں خبر ملی کہ نگین چل بسی۔ وہ فوراً واپسی کے لیے نکلے تو پری نے ضد کی کہ وہ ساتھ جائے گی۔ اجمیر بھی جانا چاہتا تھا مگر پری کے ساتھ صبح کے تازہ ہوئے اجمیر سے جھگڑے کی وجہ سے اس نے ضد کی کہ اجمیر کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ اجمیر بھی غصے میں نہیں گیا اور 2 دن بعد جس دن انہوں نے واپس آنا تھا اس دن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ارسلان صاحب اور رضوان صاحب جا کر پری کو اور ان کے ڈیڈ باڈی کو لائے۔ اجمیر تب سے پری سے ہی ناراض تھا، اسے لگتا تھا کہ پری کی وجہ سے وہ اپنے دادو کو ناراض کر چکا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ پری نے چھت پر جا کر شاہ میر کو کال ملائی اور اس کی آواز سن کر ہی وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ شاہ میر چڑھا۔ آپ کو نہیں کہہ رہی، اجمیر بھائی کی بات کر رہی ہوں، پری نے روتے روتے کہا۔ باقی تینوں سیڑھیوں میں ہی رک کر اس کی بات سننے لگیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اس نے کہا۔ ہوا کیا ہے پری، کچھ بتاؤ گی؟ شاہ میر نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی نہیں چاہتے میری اور آپ کی شادی ہو، اس نے دوپٹے سے ناک صاف کی۔ وہ کیوں نہیں چاہتا، اور ویسے بھی نکاح تو ہو چکا، اور رہی رخصتی کی بات تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، اس لیے اب رونا دھونا بند کرو، تمہیں پتا ہے مجھے بالکل نہیں پسند تمہیں روتے دیکھنا۔ ہاں تو آپ دیکھ کب رہے ہیں، اس نے سو کرتے کہا۔ اگر تم نے رونا بند نہ کیا پری تو میں ابھی آ رہا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ میں نہیں رو رہی اب، پری نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ گڈ گرل، شاہ میر نے کہا۔ اب پریشان بھی نہیں ہونا اور رونا بھی نہیں ہے، میں ہوں نا، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ میر بھائی اسے چھوڑیں، ہم ہیں نا، اس کو سنبھال لیں گے۔ جیا نے فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، ہم سب کو آپ سے ملنا ہے، بتائیں کب فری ہوں گے آپ؟ جیا نے سوال کیا اور شاہ میر پہلے تو حیران ہوا، پھر انہیں کل شام کا ٹائم بتا کر فون آف کر دیا۔ تم ڈرامہ کوئن ہمیں نہیں بتا سکتی تھی کیا مسئلہ ہے؟ رونا سٹارٹ کر دیا یہاں آ کر۔ اتنی مشکل سے تو میں نے نکاح کیا تھا، ان سے وہ مان ہی نہیں رہے تھے، اور اب جب سب ٹھیک ہونے کو آیا تھا تو بھائی نہیں مان رہے، پری نے کہا۔ یہاں بیٹھو۔ جیا نے اسے چھت پر رکھے جھولے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، تم سب جا کر چاچو کو بتاؤ، یہ باتیں چھپانے والی نہیں ہیں، تم جانتی ہو ابو اور چاچو کتنی محبت کرتے ہیں نگین پھپھو سے، جب تم انہیں سچ بتاؤ گی تو خود تمہاری شادی شاہ میر بھائی سے کروائیں گے۔ جیا نے اسے سمجھایا اور پری نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب کب تک یہاں بیٹھنا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے آئی اور باقیوں کو آنے کا اشارہ کیا۔ مبارک ہو بھائی، سجاد نے آذر کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کس بات کی مبارکباد؟ وہ حیران ہوا۔ دیکھو بھائی، تمہاری گمشدہ محبت کا پتہ لگا جو ہم نے لگا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس دن شادی میں 4 لڑکیاں اکٹھی آئیں جن میں سے ایک پر تو جنون کی طرح عاشق ہو چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ آذر نے اسے گھورا۔ اسے حقیقت کہتے ہیں، سجاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب سے اہم بات، اجمیر کو جانتا ہے نا تو؟ کون اجمیر؟ ارے وہی جس کے ساتھ کل کی میٹنگ تھی، سجاد نے یاد کروایا۔ ہاں وہ، لیکن وہ تو صرف بزنس کولیگ ہے۔ جی اسی بزنس کولیگ کی بہن ہے وہ۔ کیا؟ آذر جی بھر کر حیران ہوا تھا۔ دیکھ اس کی 3 بہنیں اور ایک کزن رہتی ہے اس کے گھر میں۔ اب تجھے پتا ہو تجھے کون سی والی پسند آئی ہے؟ سجاد نے اس کے آگے سے کافی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ پریشان ہوا۔ صبر رکھ کاکا، کچھ دن ٹھہر جا، میں کچھ کرتا ہوں۔ کیا کرے گا تم؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس پتہ لگاؤں گا کہ کون سے والی تجھے پسند آئی ہے، پھر آنٹی کو لے کر اس کے گھر جائیں گے اور تیری بات پکی کر کے آئیں گے۔ جیسا آپ کہیں رشتہ کروانے والی ماسی جی، آذر نے ہلکے پھلکے موڈ میں کہا تو سجاد بھی ہنس پڑا۔
ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، تیرے لیے تو رشتے کروانے والی ماسی بھی بن جاؤں گا، کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ مان گئی تمہاری جیا۔ ارم چھت پر کھڑے نیچے جھانک رہا تھا جب سے اچانک اشال کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا۔ کیا ہے آپی، ڈرا دیا؟ میں نے تو بس پوچھا ہے، ڈرے تو تم خود ہو۔ ایسا کام نہ کرو کہ ڈرنا پڑے، اشال نے کہا۔ کیا کروں آپی، مجبور ہوں۔ کیسی مجبوری؟ کل سے دیکھا نہیں ایسے، ارم نے معصومیت سے کہا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ آپ ہنس رہی ہیں اور یہاں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے؟ لو، وہ جا رہی تمہاری ٹینشن۔ اشال نے باہر کی جانب اشارہ کیا جہاں وہ شارو کیب میں بیٹھی تھی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، مگر کوئی نارمل کام تو نہیں کرنے جا رہی ہوگی۔ اشال کی بات پر وہ مسکرایا اور نیچے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تم کہاں چلے؟ سڈنلی میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، کیوں نہ اس کا پیچھا ہی کر لیا جائے اور جائے واردات کا خود جائزہ لیا جائے، ارم کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شامیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ لوگ ایک مال کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اور جیا کے سوال پر شامیر مسکرایا۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی یہ کزن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، شامیر نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑیں، یہ پاگل ہے، وشال نے کہا تو پری نے اسے گھورا۔ جاؤ کچھ خرید لو تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، جیا نے کہا۔ میں نہیں جا رہی، پری نے کہا۔ تمہاری تو خالہ بھی جائے گی، جیا نے اسے گھورا۔ بھیج دو پھر خالہ کو، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شامیر بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پری ابھی کے ابھی اٹھو اور جاؤ ورنہ بھول جاؤ گے یہ مسئلہ حل ہوگا، جیا نے دھمکی دی جو کاریگر ثابت ہوئی اور وہ خاموشی سے کھڑی ہوئی جانے کے لیے پھر شامیر کو دیکھا۔ کریڈٹ کارڈ دیں، شامیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے سے کارڈ دیا اور وہ مشال اور ریبا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ شامیر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے ازمیر کیوں نہیں چاہتے آپ کی اور پری کی شادی کو؟ جیا نے شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ارہم جو ان کا پیچھا کرتا یہاں آیا تھا آہستہ سے چلتا ان کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور چہرے کو مینیو کارڈ سے کور کر لیا۔ مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر کل میں اس سے خود بات کروں گا، شامیر نے کہا۔ یہ کون ہے جس سے بات کر رہی ہے؟ ایک تو اتنی آہستہ بول رہے ہیں کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا۔ ارہم ان دونوں کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جیا نے کہا۔ کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ شامیر نے پوچھا۔ کل وہ کمرے میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہے تھے، میں نے ان کی باتیں سنی۔ جیا کی بات پر شامیر چونکا۔ ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم، اس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے اور اس کی آخری قسط ہے، یعنی کہ 10ویں قسط۔ بس یہ بات تھی اور مجھے لگا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، شامیر پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بس یہ پری ہے نا، مس جذباتی کوئین، جیا کہہ کر ہنسنے لگی تو شامیر مسکرا دیا۔ سامنے بیٹھے ارہم کے تو مانو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کی ٹیبل پر آیا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے کوئلے کھائے ہوئے ہیں کیا؟ ارہم کی آواز پر جیا نے اس کی جانب دیکھا جو کڑے تیروں سے اسے گھور رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، گھورنا بند کرو، یہ نہ ہو یہاں سارے عام تمہاری درگت بن جائے، جیا نے اسے وارننگ دی۔ آج درگت بن ہی جائے تو اچھا ہے، وہ کہتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ پری کی جگہ ہے، خیر مجھے کیا، ابھی آتی ہوگی، خود دیکھ لے گی تمہیں، جیا آرام سے کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شامیر حیران سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ شامیر نے پوچھا۔ ہاں پرابلم ہی پرابلم، اور وجہ یہ جیا ہے، ارہم نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے پرابلم؟ کہاں؟ کیا کہا تم نے؟ جیا فوراً سے آگے ہوئی اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں گنڈا گردی مت دکھانا پلیز، ارہم نے اسے روکا۔ تبھی پری اور باقی دونوں وہاں پر آ رہی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ پری نے پوچھا۔ تم لوگوں کا پیچھا کرتا آیا ہوں، تم لوگوں کا کیا بھروسہ، کیا کر جاؤ؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ جیا نے اسے گھورا۔ عہد کے ساتھ جو کیا تھا نا، ٹیم بنا کر، سب پتا مجھے، اور وشما کے ساتھ جو، اچھا بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم ایسی بات کرتے ہو نا سچ میں مجھے شوہروں والی فیلنگز آتی ہیں، ارہم نے شرماتے ہوئے کہا۔ اسے اگنور کرو اور یہ بتاؤ کیا حل نکالا ہے مسئلے کا، پری نے کہا۔ ارہم نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہیرو یہی ہے، منہ توڑے دے گا تمہارا، پری نے اسے دھمکی دی تو اس نے شامیر کی جانب دیکھا جس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تم دونوں میاں بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بس تمہیں سب جا کر انکل کو بتانا ہے، جیا نے کہا۔ ابو کو بتانے سے کیا ہوگا؟ مسئلہ تو ازمیر بھائی کا ہے نا، پری نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یار، جب تم انکل کو بتاؤ گی نا تو تمہارا مسئلہ خود ہی حل کروا دیں گے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے پوچھے گا، کوئی بتائے گا؟ ارہم نے پوچھا۔ نہیں، جیا نے اسے کہہ کر پری کی جانب دیکھا۔ ہو جائے گا نا سب ٹھیک، پری نے امید بھری نظروں سے شامیر کی جانب دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی کچھ بتا رہا ہے یا میں جاؤں؟ ارہم نے دھمکی دی۔ جاؤ، جیا نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔
تم بیٹھو یہاں، وشال نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ان سے ملو، یہ شامیر بھائی ہیں، نگین خالہ کے بیٹے۔ لیکن انکل ارسلان کی تو ایک ہی بہن نہیں ہے، تمہاری ماما؟ ارحم نے پوچھا۔ بابا کی ایک ہی بہن تھی، نگین پھپھو، جو شادی کے بعد ہم سے دوبارہ نہ مل پائیں۔ ہمارا پھپھو بابا کی پھپھو کی بیٹی ہیں، جن کو دادوں نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ پری نے کہا۔ تمہاری شادی شاہ سے کب ہوئی؟ اسے سب بتانا پڑے گا۔ ایسا کرتے ہیں، جیا تمہاری پوری سٹوری سنا دے گی، تم سب چلو دوسری ٹیبل پر کھانا کھاؤ، اور مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آخر میں وہ شاہ کی جانب مڑی۔ چلیں۔ پری کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ وہاں سے باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ شاہ نے پری کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اگر ازمیر بھائی نہ مانے تو؟ تمہارا بھائی مان جائے گا، بس ایک بار جا کر اسے بات کرو۔ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے نا، جیسے پہلے ہو گئے تھے؟ پری رو دینے کو تھی۔ پری تم روئی نہ تو ابھی میں ساتھ لے جاؤں گا تمہیں۔ تھوڑا سا تو رونے دیں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ پری نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم کبھی نہیں روگی، اس نے کہا، مگر پری کے آنسو تو بہہ نکلے۔ یہاں آؤ تم۔ شامیر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، پری نے آہستہ سے کہا۔ دیکھنے دو، بیوی ہو تم میری، کوئی خیر تھوڑی ہو۔ اس کی بات پر پری شرما گئی۔ تھوڑی دیر بعد پری اس سے الگ ہوئی تو مسکرا رہی تھی۔ یہ طریقہ اچھا ہے تمہیں چپ کروانے کا، اب تم رو گی، جو تمہارا مشغلہ ہے تو ایسے ہی چپ کرواؤں گا، شاہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی نہیں، بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ پری کی نظریں ابھی بھی نیچے تھیں، جبکہ اس کی بات پر شاہ نے کہکا لگایا۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، شاہ نے کہا۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میرے ہو چکے ہیں، پری نے کہا۔ تمہارا ساتھ میری زندگی میں لکھا تھا، ورنہ تم 15 سال پہلے مجھ سے منسوب نہ ہوتی۔ اب تو زندگی بس تمہارے گرتی گھومتی ہے، یہ زندگی اور تم بس۔ شاہ کے اظہار پر پری نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے کنٹرول کر پاؤں گا خود کو؟ شاہ کی بات پر وہ مزید بلش کر گئی۔ آپ دونوں اپنا یہ اظہار محبت بعد میں کریں، کیونکہ ابھی میرا خون جل رہا ہے یہ سب دیکھ کر، ارحم نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا تو پری ہنس پڑی۔ شاہ نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ جیا کو پسند کرتا ہے؟ اور جیا؟ اس نے پیچھے سے آتی جیا کی جانب اشارہ کیا، جس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل بتا رہی تھی کہ ارحم کیوں نہایا ہوا تھا۔ شاہ ہنس پڑا۔ زندگی محض گزاری نہیں جاتی، اس کے ہر پل جیا جاتا ہے۔ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، اور مصنوعی چیزیں انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ اپنا وقت اپنوں کو دیں، ان کے ساتھ ہر پل کو انجوائے کریں، پھر زندگی خوبصورت لگے گی اور کوئی دکھ اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوگا۔ ابو؟ پری نے روم میں دیکھا ارسلان کوئی فائل پڑھ رہے تھے۔ آ جاؤ پری بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے اسے اندر بلایا۔ ابو، آپ سے بات کرنی تھی، پری نے آہستہ آواز میں کہا۔ یہاں کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس صوفے پر بلایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ابو وہ میرا مطلب شاہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا آپ کو، پری نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ کیا بتانا ہے؟ یہ کہ وہ نگین کا بیٹا ہے، یا پھر کہ بابا جان نے 15 سال پہلے تمہارا نکاح اس سے کروایا تھا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، اور پری حیران تھی کہ انہیں یہ سب کیسے پتا ہے۔ ابو آپ کو کیسے پتا؟ نگین ڈاکٹری کر رہی تھی، بابا جان کا خواب تھا اسے ڈاکٹر بنتے دیکھنا۔ پھر بھائی کی منگنی کے 2 ہفتے بعد بابا نے اچانک گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور بھائی کراچی آ گئے، کیونکہ بھائی کی جاب یہیں تھی، تو سب یہیں گھر خرید لیا۔ جب سب لوگ کچھ سیٹ کر کے ہم لوگ واپس گئے اور بابا سے نگین لانے کو کہا تو بابا نے منع کر دیا۔ بابا نے کہا انہوں نے نگین کی شادی کر دی ہے، اور آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نگین سے نہیں ملے گا۔ ہم دونوں بھائیوں نے بہت کوشش کی نگین کو ڈھونڈنے کی، اس کی یونی بھی گئے، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ وہاں تھی ہی نہیں، اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی جو کچھ بتاتی۔ ہم نے بابا سے بہت پوچھا، مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ نگین کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر جب بابا کی ڈیتھ ہوئی تو میری ملاقات شاجر سے ہوئی، اسی سے مجھے نگین اور اس کی شادی اور پھر اس کی موت کا علم ہوا۔ تمہارا نکاح بھی انہوں نے ہی بتایا تھا، اور وعدہ لیا تھا کہ شامیر کو کچھ بن جانے تک تمہارے نکاح کا کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے بھائی کو نگین کے بارے میں تو بتا دیا، مگر تمہارے نکاح کا نہیں بتایا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بتا دینا چاہیے۔ نگین ہماری لاڈلی بہن تھی، اس کے جانے پر ہم بہت دکھی تھے، مگر مجبور تھے کیونکہ بابا نے قسم دی تھی اس گھر میں کوئی بھی نگین کی بات نہیں کرے گا۔ دادوں نے معاف کر دیا تھا پھپھو کو، وہ بہت روئے تھے جب پھپھو کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی، پری نے روتے ہوئے کہا۔ بس بچے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ نگین کی اولاد بھی ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی کی وہ تھی۔ تمہاری شادی شامیر سے ہی ہوگی، میری بہن کی خواہش کو میں رد نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن بھائی، پری نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ازمیر کو میں سنبھال لوں گا، تم اداس نہ ہو۔ ان کی بات پر پری مسکرا دی۔ ازمیر جو ان سے بات کرنے آیا تھا، ان کا آخری جملہ سن کر وہیں رک گیا۔ پری اٹھ کر باہر آئی تو وہ ازمیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔
तुमने दादू से वादा किया था ना मेरी हर बात मानोगी, तो क्यों मेरी बात नहीं मान रही तुम? क्या अपने भाई से ज्यादा अजीज है तुम्हें ये लड़का? अजमीर ने इसका हाथ छोड़ते हुए पूछा। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत समझे भाई। परी ने जितनी मोहब्बत मीर से की है इतनी ही इज्जत आपके लिए मेरे दिल में है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकती, मगर मैं मीर को भी दिल से नहीं निकाल सकती। परी की बात पर शाहमीर अपनी जगह पर जामिद हो गया। मैं इनकार कर दूंगी बाबा को शादी के लिए, परी कहकर आगे बढ़ गई और अजमीर फौरन कमरे में आ गया। चाचू, शाहमीर नगीन का बेटा है। उन्होंने इसकी बात काटी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अजमीर ने पूछा। नगीन कहाँ है? आपने मुझे बताया था बेटा जी, अरसलान ने चश्मा उतारते हुए पूछा। मैं पप्पू से कभी नहीं मिला, बस दादू ने बताया था कि वो मरी में रहती हैं। परी और शाहमीर के निकाह का इल्म है आपको? उन्होंने पूछा तो अजमीर ने सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखा। नहीं, दादू ने बस वादा लिया था कि बरी की शादी नगीन फुप्पो के बेटे से करवानी है। मुझे नहीं पता था उनका बेटा कौन है। दादू ने ही बताया था परी का दोस्त मीर ही नगीन फुप्पो का बेटा है। पिछले 2 दिन से मैं मरी में उनका एड्रेस ढूंढवा रहा हूँ। आप मुझे बता देते तो मैं अपनी बहन का दिल तो ना तोड़ता। अजमीर ने मुंह बनाया। ये मुंह बनाने वाली आदत परी से ली है? उन्होंने मजाकन कहा तो वो हंस पड़ा। कभी कभी परी जैसा बन जाना चाहिए, अजमीर ने कहा। अब जाओ, जाकर अपनी बहन को राजी करो। उन्होंने कहा तो वो फौरन खड़ा हो गया। थैंक यू चाचू, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। वो जाते जाते पलटा। परी? वो सीधा परी के रूम में आया जो बेड पर बैठी रोने का शोल फरमा रही थी। अजमीर के पुकारने पर उसने जल्दी से आंसू साफ किए। तुम्हें कुछ बताना है? अजमीर की बात पर परी ने हैरान होते हुए देखा। दादू की डेथ से पहले जब तुम उनके साथ मरी जा रही थी तो उससे पहले दादू ने मुझे बताया था नगीन फुप्पो के बारे में। उसके पास बैठते हुए बोला। वो पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन जब से वो नगीन फुप्पो से बात करके आए थे वो खुश थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं नगीन फुप्पो की ख्वाहिश पूरी करूं, तुम्हारी शादी उनके बेटे से करवा कर। लेकिन मैं उनके बेटे से मिल ही नहीं पाया। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। वो कुछ पल को खामोश हुआ। शाहमीर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया तो मुझे लगा मैं दादू की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। उसने आखिर में इसके सर पर हाथ रखा तो परी रो पड़ी। अब क्यों रो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना, तुम्हारी शादी शाहमीर से हुई होगी। तुम्हारा ये भाई है ना? इसने परी को समझाया। मुझे दादू की बात समझ आ गई और याद आ गई थी कि वो कहते थे कि अजमीर तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मैं। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। परी रोते रोते मुस्कुराई तो अजमीर भी मुस्कुरा दिया। बेटा, ये बिरयानी तो लो, तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे। नौरी बेगम ने शाहमीर को कहा जो पानी का गिलास नहीं रख रहा था। नहीं मामानी, मेरा हो गया बस। उसने सहूलत से इनकार किया। लेकिन तुमने कुछ खाया ही नहीं, आमना बेगम ने टोका। मामानी जान, मैं इतना ही खाता हूँ, उसने वजाहत दी। तभी तो इतने कमजोर हो रहे हो। चलो शाबाश, खाओ जल्दी। नौरीन बेगम ने इसके सामने प्लेट में बिरयानी डालते हुए कहा। इसने मजलूम समूह बनाकर परी की जानिब देखा जो खाने में मगन थी। बाकी सब अपनी हंसी दबाए बैठे थे। आज वो नगीन के बेटे की हैसियत से वहां मौजूद था। इसे सबका प्यार मिल रहा था जो उन्होंने नगीन के लिए बचा रखा था। आमना बेगम और नौरीन बेगम दोनों ही नगीन के लिए उनके भाइयों के प्यार से वाकिफ थीं। फिर उन्हें नगीन की मौत और उसके बेटे और शौहर के लंदन जाने का इल्म हुआ। आज उनके शौहर खुश थे तो उनकी खुशी भी देखने वाली थी। रिजवान साहब को जब मालूम हुआ था कि शाहमीर नगीन का बेटा है तब भी वो इसे घर ले आए। इसकी खातिर मदारत हो रही थी और बाकी सब इसकी हालत देखकर हंस रही थीं। क्या है? जिया की कोहनी मारने पर उसने परी से उकताकर कहा। वहां देखो शाहमीर भाई को। जिया ने उसके कान में कहा। परी ने सामने देखा जहां शाहमीर जबरदस्ती बिरयानी खा रहा था। इसे हंसी आ गई। अम्मी, मीर को खीर भी बहुत पसंद है, आपने वो नहीं खिलाई? परी ने संजीदा होते हुए कहा तो शाहमीर ने उसकी जानिब देखा, गोया कहना चाह रहा हो मुझ पर रहम करो। फिर उसकी कोई बात सुने बना ही उसे खीर भी खिलाई गई। वो खाना खाने के बाद गार्डन में वॉक कर रहा था जब अचानक परी उसके सामने आई। कैसा लगा फिर? क्या? शाहमीर ने हैरान होते हुए कहा। मोहब्बतें समेटना, परी ने हाथ बांधते हुए कहा। शाहमीर मुस्कुरा दिया। मामा की ख्वाहिश थी कि उनके बाबा और भाई उनसे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे वो पहले करते थे, मगर उनकी जिंदगी ने उनको मौका ही नहीं दिया। आज वो बहुत खुश होती इतनी मोहब्बत देखकर। शाहमीर आसमान की जानिब देखकर बोला था। फुप्पो कभी भी हमारी जिंदगी से नहीं गई थी। बचपन में अब्बू हमेशा नगीन फुप्पो की बातें करते थे। दादू के आने पर खामोश हो जाते थे मगर कभी भी फुप्पो को नहीं भूलते थे। उनका शुरू से इस घर में वही मकाम है जो पहले था। अब आप आ गए हैं तो सबकी वो मोहब्बत जो नगीन फुप्पो से थी वो अब आप पर ही तो निछावर किए चले जा रहे हैं और अब आपको देंगे। परी ने कहा तो शाहमीर ने उसका चेहरा देखा। मामा को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा मैंने।
وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ وہ ایک گناہ کر بیٹھی ہیں جو انہیں مسکرانے نہیں دیتا۔ پھر تم آئی، میری ماما کو ان کے بابا مل گئے، وہ خوش تھیں، ہنس رہی تھیں، جب اس دنیا سے گئیں تو مسکرا رہی تھیں۔ اور جانتی اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ میر نے پوچھا تو پری نے نام سر ہلایا۔ تم ہو وجہ، تمہارے آنے سے میری ماما کو سکون ملا، وہ انہیں شادی کے بعد نہیں ملا تھا۔ ان کے دل سے گناہ کا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ شاہ میر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شاہ میر بھائی، سب آپ کو اندر بلا رہے ہیں، آ جائیں جلدی سے۔ اریبہ پلر کے پاس سے کھڑے ہو کر آواز لگا کر واپس چلی گئی۔ آ جائیں، محبتیں سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ پری نے آنسو پوچھتے ہوئے شاہ میر بھی اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ مبارک ہو، جیا نے روم میں آ کر کہا جہاں پری بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ خیر مبارک، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت میسنی ہو ویسے، ساری باتیں پہلے ہی سن لی ہوں گی تم نے، جیا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کوئی بات نہیں سنی، بس میرا دل کہہ رہا تھا اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے، پری نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ باہر اشال آپی کی ماما بابا آئے ہیں اور جانتی ہو انہیں جلد واپس جانا ہے، تو تمہاری اور ازمیر کی شادی کی ڈیٹ اگلے ہفتے رکھ دی گئی ہے، جیا نے بتایا تو یکدم اٹھی۔ اتنی جلدی؟ پری نے پوچھا۔ تمہارا پوچھنا بنتا تو نہیں ویسے، کیونکہ تم ہی سب سے زیادہ جلدی تھی، تبھی تو 15 سال پہلے ہی باندھ لیا شاہ میر بھائی کو اپنے ساتھ، جیا نے کہا یوں تو پری کھلکھلا کر ہنسی۔ اہم سامعین وہ لیڈیز، مشال نے جیا اور پری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تازہ خبر ملاحظہ فرمائیں، اگلے ہفتے جمعے کے دن پری کی رخصتی شاہ میر بھائی کے ساتھ اور اشال آپی کی شادی شاہ میر بھائی نہیں ازمیر بھائی کے ساتھ ہونا قرار دے پائی ہے۔ اور کیا؟ پری نے پوچھا۔ اور دادی سکینہ کی خواہش پر ارحم اور جیا کا نکاح بھی اسی مبارک دن ہونا قرار پایا ہے۔ رخصتی کے لیے آپ کو اریبہ کی شادی کا ویٹ کرنا ہوگا، مشال نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ جیا نے سر جھکا لیا۔ اوہو، جیا میڈم شرما رہی ہیں، پری نے اسے چھیڑا۔ چپ ہو جاؤ دونوں، اس نے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا، وہ خاموشی سے آ کر چھت پر لگے جھولے پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں ارحم اسے مسکراتا دکھائی دیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ اس نے پوچھا تو جیا نے اسے کہا۔ کیا مجھ سے شادی پر اعتراض ہے؟ اس نے پوچھا تو جیا خاموش ہو گئی۔ کیا میں اس خاموشی کو نہ سمجھوں؟ اس کا لہجہ بجھا سا لگا جیا کو۔ وعدہ کرو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، میں بہت ڈر گئی تھی اس دن، اس نے سامنے دیکھتے جواب دیا تو ارحم مسکرا دیا۔ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تم سے، کبھی بس کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بولنا پڑا۔ کیا مطلب؟ جیا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ پچھلے 6 مہینے سے خود کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا ارادہ کچھ بن جانے کے بعد سب کو بتانے کا تھا۔ بہت کوشش کے بعد ہم ایک بڑا آرڈر لے پائے ہیں، یعنی ترقی کی طرف قدم بڑھا چکا ہوں میں، بس اسی وجہ سے جھوٹ بولتا تھا، صحیح وقت پر بتانا چاہتا تھا میں، ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بات پر قائم رہنا، جیا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کون سی بات؟ جورو کے غلام والی، جیا کہہ کر نیچے بھاگی اور ارحم اس کی بات سمجھتا ہنس پڑا۔ ارے واہ، تیری مشکل تو خود بخود آسان ہو گئی۔ سجاد کی بات پر وہ حیران ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تیرے آنے سے پہلے ازمیر آیا تھا، سجاد نے بتایا۔ ازمیر؟ مگر کیوں؟ میٹنگ تو نیکسٹ ویک ہے نا۔ مگر وہ یہ کارڈ دینے آیا تھا، سجاد نے اسے کارڈ دکھایا۔ کیسا کارڈ؟ اس کی شادی کا کارڈ۔ شادی؟ اتنی جلدی؟ آذر نے کہا۔ نہیں، اور وہ کب کرے شادی؟ 90 سال کی عمر میں، سجاد نے طنز کیا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، آذر نے کہا۔ دیکھ، تیری مشکل تو ہو گئی ہے آسان۔ کیسے؟ آذر نے اس کی بات کاٹی۔ بولنے دے گا؟ سجاد نے غصے سے کہا۔ بول، کون روک رہا ہے تجھے؟ آذر نے معصومیت سے کہا۔ اب تو آنٹی کے ساتھ اس کی شادی میں جانا اور ڈھونڈ لینا اپنی والی کو بھی۔ سجاد کی بات پر وہ مسکرایا۔ گریٹ آئیڈیا۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا اور سجاد مسکرا دیا۔ کل پری اور اشال کا مایوں تھا، آج اسے شاہ میر کے ساتھ اپنا شادی کا جوڑا لینے جانا تھا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اسے آدھے گھنٹے تک آنے کا کہا تھا، اور وہ جانے لگی تو اسے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ تم سے ملنا تھا تو تم ایسے ہی کسی کے بھی گھر میں چلی جاتی ہو؟ پری نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھو پریشے، میں یہاں بس تم سے ملنے آئی ہوں، کچھ دکھانا تھا تمہیں۔ نتاشا نے پری کے طنز کا اثر نہ لیتے ہوئے کہا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری نے یکدم پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی، اس نے فوراً کہا۔ پریشے، شاہ میر نے
تمہاری کسی بات میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو مگر شاہ میر کو مجھ سے دور نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ تم ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہو جو تم سے محبت نہیں کرتا، صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ تم سے شادی کر رہا ہے۔ نتاشا کو جب سے اس کے والد نے شاہ میر اور پری کے نکاح کے بارے میں اور نگین کے بارے میں بتایا تھا، وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے سوچا اسی بات کو لے کر ان کی شادی توڑوا دی جائے۔ اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے وہ آج یہاں موجود تھی۔ بس یا اور کچھ بھی رہتا ہے جو بتانا ہے؟ پری نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب آپ جا سکتی ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے میر صرف میرا ہے۔ جہاں نگین پھپھو کی خواہش کا معلوم کروا کر آئی ہو، وہاں اگر یہ بھی معلوم کروا لیتی کہ اس نکاح میں میری مرضی بھی شامل تھی تو شاید یہاں آنے کی زحمت نہ ہوتی۔ 8 سال کی عمر میں میر کی خواہش کی تھی میں نے، اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرو گی تو خون پی جاؤں گی تمہارا۔ آخر میں وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی، وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تبھی شاہ میر نے پری کو روکا۔ You should leave now۔ اب تمہیں شاید بات سمجھ آ جائے، جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے اسے کہا، جو ابھی بھی شاہ میر کو دیکھ رہی تھی، جو پری کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ I said go۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ کچھ لوگ قسمت میں نہیں ہوتے، جتنا جلدی سمجھ لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، ورنہ بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہوش کرو لڑکی، کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہی ہو ابھی، مشال نے کہا تو پری نے مڑ کر دیکھا جہاں باقی دونوں بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مجھ سے میر کو جو بھی دور کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ یہی کروں گی، پری نے کہا۔ اسے پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، اور پری اپنا موڈ اچھا کرو، سب ٹھیک ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ شاہ میر نے کہا تو پری مسکرا دی اور پھر اس کے کان کے قریب آئی۔ ڈرا دیا نا میں نے اسے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو شاہ میر بھی مسکرا دیا۔ ایسے باتیں کرتے ہیں دونوں بچے سے بچپن کی پکی سہیلیاں ہوتی ہیں، جیا کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے مشال اور اریبہ بھی باہر چلی گئیں، مگر جاتے جاتے انہیں باہر آنے کا بول کر گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ ایشال آپی باہر آ جائے نا۔ پری تیار ہو کر کھڑی تھی اور ایشال ابھی ریڈی نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ دونوں کا فنکشن ایک ساتھ ہونا تھا تو وہ پانچوں ایک ہی روم میں تیار ہو رہی تھیں۔ وہ کب سے ایشال کو باہر بلا رہی تھی، جو ڈریسنگ روم میں لہنگا پہنے گئی تھی۔ وہ باہر نہ آئی، سب پھر سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پری نے آئینے کی جانب دیکھا تو خود کو دیکھ کر ایک پل کو تھم سی گئی۔ اس نے شاہ میر کو پسند سے یلو اور گرین کنٹراسٹ میں لہنگا لیا تھا۔ یار جویریہ، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، ایسا کرو میری اچھی سی تصویریں بناؤ، مجھے میر کو بھیجنی ہے، پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دلہن ہو تم اور تمہاری شوخیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، مشال نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی ایشال ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ یلو اور ریڈ کنٹراسٹ کے لہنگے کرتی میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ایشال آپی نظر اتروا لیں، آج تو خطرہ ہی خطرہ ہے، اریبہ نے اسے چھیڑا۔ سچ میں آپی بہت پیاری لگ رہی ہیں، مشال نے کہا۔ بس کرو، میری بھابھی کو نظر لگاؤ گی، جیا نے کہا تو پری نے اسے گھورا۔ یہ کیوں بھی اماں بنی ہوئی ہے آج، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بالکل بھی نہیں بولو گی، چلو اب باہر سب انتظار کر رہے ہیں دلہنوں کا، پھر رسم بھی سٹارٹ کرنی ہے، جیا نے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ فنکشن سراسر خواتین کا تھا تو کوئی بھی لڑکا یا مرد حضرات وہاں موجود نہیں تھے۔ پہلے ایشال کو لال دوپٹے کے سائے اسٹیج تک لایا گیا، پھر پری کو فنکشن شروع ہو گیا۔ سب نے باری باری آ کر رسم ادا کی اور جیا کے کہنے پر پری چپ تو تھی مگر مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جیا کی گھوری کا اس پر اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوا تو پری اور ایشال کو واپس روم میں لایا گیا۔ پری نے موقع ملتے ہی سیلفیاں لینی شروع کر دیں اور جیا کے آنے سے پہلے وہ شاہ میر کو سینڈ بھی کر چکی تھی۔ جیا روم میں آئی تو پری ایشال کی فوٹو لے رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو، جیا نے اسے ٹوکا۔ یہ پری نے اس کی فوٹو بھی لے لی جو غصے میں منہ پھلائی کھڑی تھی اور ساتھ ہی فوٹو ارہم کو سینڈ بھی کر دی۔ باز آ جاؤ پری کی بچی، کچھ لوگ بدل جائیں گے تو زندگی بھی پہلے جیسی نہیں سمجھی جائے گی، پری نے اسے کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے تو کبھی نہیں سدھرنا، جیا نے کہا اور ایشال کو چادر اڑانے لگی۔ اسے واپس گھر چھوڑنا تھا کیونکہ بارات کل ہال میں آنی تھی۔ پری ابھی تک فون پکڑے بیٹھی تھی، اس نے ایشال کے فوٹوز بھی ازمیر کو سینڈ کر دی تھی۔ جب اب سب کچھ سینڈ کرنے کے بعد چینج کرنے چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا میں آپ سے ہی شادی کروں گی۔ وہ بالکنی میں کھڑے تھا اور اس نے سادگی سے شادی کرنا چاہا تھا کیونکہ اسے شور پسند نہیں تھا مگر اس کی پری کو پسند تھا۔ تو سارے فنکشنز ہو رہے تھے۔ شاہ میر کی زیادہ رشتہ دار تو نہیں تھے، بس ایک پھپھو اور ان کا بیٹا فرحان تھا۔ اس کے بڑے پاپا 6 سال پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ لیڈیز
سب آج علی ولا میں تھیں اور جینٹس سب کے سب شاہ میر کے گھر پر۔ وہ بھی ابھی سب کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں آیا، تبھی اس کے فون پر بیپ ہوئی۔ پری نے اپنی تصویریں بھیجی تھی، ساتھ ہی میسج بھی۔ اس میسج کو پڑھ کر وہ مسکرا دیا۔ یقیناً میرا خدا مہربان ہے مجھ پر، میری دنیا میں تیری موجودگی یوں ہی تو نہیں۔ اس نے شعر لکھ کر اسے سینڈ کر دیا اور آنکھیں موند لیں۔ شاہ میر کے لیے بس ایک پری ہی تھی جو اس کی خوشی، محبت سب کچھ تھی، اور کل وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آنے والی تھی۔ امی، بارات آ گئی ہے، کہاں رہ گئی ہیں آپ؟ مشال نے امارہ سے پوچھا، جو گھر سے تو نکل چکی تھی مگر ابھی تک ہال نہیں پہنچی تھی۔ بیٹا بس آ رہی ہوں، تمہارے بابا کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، یہ ریڈی ہی نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا تو مشال نے جلدی سے آنے کا کہہ کر فون کاٹ دیا اور برائڈل روم کی جانب بڑھی۔ آخر کار تمہیں ڈھونڈ ہی لیا میں نے، جانی پہچانی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی تھی، اسے ڈھونڈنے آیا ہوں، یہاں آ گیا۔ عازر نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ پھر مل گئی وہ چیز؟ ہاں مل گئی، بس اب اسے اپنا بنانا ہے۔ تم بتاؤ، بنو گی میری؟ اس نے مشال کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم لسوڑے؟ وہ آگے کچھ بول ہی نہ پائی اور وہاں سے چلی آئی۔ لسوڑا، نائس نیم، وہ خود ہی مسکرا دیا۔ ہاں اچھا نام ہے لسوڑا، ایسا کرتے ہیں آج سے تم لسوڑا ہی بلائیں گے، سجاد نے کہا تو عازر نے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں آنٹی یہ کیسے لڑکی کو ٹھڑک مار رہا ہے؟ سجاد نے عازر کی ماما کو کہا تو وہ مسکرا دیں۔ لڑکی تو اچھی ہے، اس کے گھر والوں سے مل لوں میں، زینت بیگم اسے کہتی آگے بڑھ گئیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے فوراً یہاں سے چلتا کرو، یہ نہ ہو میں بھول جاؤں کہ میں دلہن ہوں، پری نے اپنی امی کے پاس نتاشا کو کھڑے دیکھ کر کہا۔ پری یار کبھی تو چپ کر کے بیٹھ جایا کرو، یہاں سب کی نظر دلہن پر ہے اور دلہن صاحبہ کو تو بس کسی کو گھورنے سے فرصت ہی نہیں ہے، جیا نے کہا۔ السلام علیکم پری، کیا حال ہیں؟ تبھی نتاشا اس کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ہوں، پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں یہاں معافی مانگنے آئی ہوں، تم نے سچ کہا تھا، میں کچھ بھی کر لوں شاہ میر کو تم سے الگ نہیں کر پاؤں گی۔ جانتی ہوں، میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ تم اتنے اعتماد اور یقین سے کیسے کہہ رہی ہو کہ شاہ میر کو تم سے نہیں الگ کیا جا سکتا، لیکن پھر ڈیڈ نے مجھے سمجھایا، تم نے شاہ میر سے محبت اسے محرم بنا کر کی، پھر کیسے تمہاری محبت میں برکت نہ ہو؟ میں نے تو وہ فیل کرنے جا رہی تھی جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھی، نتاشا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نتاشا، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اصل چیز تو غلطی کا احساس ہونا ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے، پری نے مسکراتے ہوئے کہا تو نتاشا بھی مسکرا دی۔ میں چلتی ہوں، میں تمہاری خوشیوں کی دعا گو ہوں گی، وہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ تبھی مولوی صاحب کے آنے کا شور ہو گیا تھا اور پری کا نکاح دوبارہ سے پڑھایا گیا شاہ میر کے ساتھ۔ پھر اشار نے اعجاب و قبول کیا، آخر میں جیا نے بھی ارم کے لیے قبول ہے بول دیا۔ پھر شاہ میر، ازمیر اور ارم کی باری آئی۔ جیسے ہی نکاح ہوا ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد رخصتی ہوگی۔ پری جو سارا دن اتنا خوش تھی، رخصتی پر آنسو نہ روک پائی۔ شاہ میر سارے راستے سے چپ کرواتا آیا تھا، وہ لوگ گھر آئے تو اس کی پھپھو نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ دیر باتوں اور رسموں کے بعد اسے شاہ میر کے روم میں بٹھا کر چلی گئیں۔ السلام علیکم۔ تمام رسموں کے بعد اشال کو ازمیر کے روم لایا گیا۔ وہ 10 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہی تھی، اسے بہت تھکاوٹ ہو رہی تھی، اس نے اپنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ازمیر روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر اشال پر پڑی جو شاید سو گئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے 2 سال پہلے والی اشال یاد آئی، وہ کتنا بدل گئی تھی، یا ازمیر سے جان نہیں پایا تھا۔ خود پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اشال نے آنکھیں کھولیں اور ازمیر کو اپنے پاس کھڑا پایا۔ اس نے فوراً ہی نظر جھکا لی اور ازمیر مسکرا دیا۔ اس کے پاس بیٹھا اور دراز سے ایک ڈبی نکالی اور اس نے ڈبیا کھولی تو اندر ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اشال حیران ہوئی، یہ وہی رنگ تھی جو اشال نے پسند کی تھی۔ یہ؟ اس نے پوچھنا چاہا۔ میں نے سوچا میری ہونے والی بیوی نے پہلی بار کسی چیز کی خواہش کی ہے، کیوں نہ اس کی خواہش کو پورا ہی کر دیا جائے، ازمیر نے کہا تو اشال نے اس کی جانب دیکھا۔ ہونے والی نہیں، ہو چکی ہوں، اور وہ بھی بیوی، اشال نے کہا۔ جی میری ہو چکی بیوی، کیا مجھے اجازت ہے یہ رنگ پہنانے کی؟ ازمیر نے پوچھا تو اشال نے ہاں میں سر جھکا دیا۔ ازمیر اب کی بار مسکرا دیا۔ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، آپ اب آ رہے ہیں؟ پری کے روم میں آنے کے آدھے گھنٹے بعد شاہ میر روم میں آیا تو اس پر چڑھ دوڑی۔ پریشا میڈم، آپ ہی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں میں۔ شاہ میر نے اس کے آگے آئس کریم کا پیک کیا۔ پری نے روتے روتے شاہ میر کو آئس کریم کا بولا تھا جب اس کی فیوریٹ شاپ سے اس کا لایا تھا۔ اس نے فوراً ہی آئس کریم پکڑی اور بیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے شاہ میر کا خیال آیا تو اس نے اس کی جانب دیکھا جو صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟
اس نے پوچھا۔ تم نے پوچھا ہی نہیں؟ شاہمیر نے معصومیت سے کہا تو پری اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ سوری، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا اور وہ آئس کریم کی ایک چمچ اس کی جانب بڑھائی۔ شاہمیر نے منہ کھول لیا اور وہ خود بھی کھا رہی تھی اور اسے بھی کھلا رہی تھی۔ ہم ایسے ہی کھاتے رہے تو موٹے ہو جائیں گے، پری کہہ کر خود ہی ہنسنے لگی۔ موٹی ہو کر بھی اچھی ہی لگو گی، شاہمیر نے کہا۔ لیکن آپ اچھے نہیں لگیں گے، پری نے کہا، پر اچانک سے یاد آیا کہ اس نے شاہمیر کی جانب دیکھا۔ میری منہ دکھائی؟ پری نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ، وہ اسے لے کر بالکنی میں آیا اور وہاں رکھے جھولے میں بیٹھا دیا۔ یہ یہاں کب آیا؟ پری خوش ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ پچھلی بار اس کے روم میں کوئی جھولا نہیں تھا۔ میری بیوی جس چیز کی خواہش کرے گی نا، میں اسے پورا کروں گا، شاہمیر نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر بالکنی میں ہی رکھے ایک ریک میں سے ایک باکس نکالا۔ یہ ماما کے ہیں، ہمارے نکاح کے بعد اپنی زندگی کے آخری 5 دن انہوں نے ہماری شادی کی پلاننگ کرتے گزارے تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کنگن دکھائے تھے اور یہ تمہیں دینا چاہتی تھیں۔ شاہمیر کی بات سن کر پری نے خاموشی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ تمہارے گرد دائرہ ہے میری دعاؤں کا، تم میرے انتخاب کی مقدس لکیر ہو، پری نے آہستگی سے کہا تو شاہمیر مسکرا دیا۔ شاہمیر نے اسے کنگن پہنا کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد لپیٹ لیا۔ آج نگین، شاہمیر اور پری تینوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ نکاح مبارک ہو، ارم نے جیا کو میسج کیا اور جیا جو پری کے جانے کے بعد روم میں سی کمی کو محسوس کر رہی تھی، میسج پڑھ کر مسکرا دی۔ آپ کو بھی، اس نے رپلائی دیا۔ تم سے آپ لگتا ہے تبدیلی آ گئی ہے، ارم نے اسے چھیڑا۔ میں نے سوچا شوہر کو تھوڑی سی عزت تو ملنی ہی چاہیے، اور محبت؟ ارم نے فوراً پوچھا۔ وہ تو ابھی ٹائم لگے گا، اس کے جواب پر ارم نے سینڈ ایموجی بھیجا۔ ارم آپ جانتے ہیں حلال رشتوں میں ہی برکت ہوتی ہے، آپ سے میرا جو رشتہ جڑا ہے اس کے بعد تو میرا ہر راستہ آپ کی طرف ہی آتا ہے۔ جیا کے جواب پر ارم آسودہ سا مسکرا دیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شادی کو 2 دن ہی ہوئے تھے ابھی، اور ازمیر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی اور پوچھا، ایک بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ازمیر نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ جانا ضروری ہے؟ اشال نے ازمیر کے ہاتھ سے ٹائی لے کر خود باندھنا سٹارٹ کی۔ ہاں بہت ضروری ہے، ازمیر نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی ضروری کہ اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اشال نے منہ بنایا۔ 1 گھنٹے میں واپس نئی نویلی دلہن کے پاس ہی آنا ہے، ازمیر نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں لگے گا آپ کے بنا، اشال نے کہا۔ تمہاری 4 عدد نندیں ہیں نا، آج اکٹھی ہو رہی ہیں تو تم بالکل بور نہیں ہوگی، ازمیر نے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ اب آپ کے بنا میں رہ نہیں پاؤں گی، اشال نے نیچے چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اشال بیگم اپنے شوہر سے اظہار محبت کر رہی ہیں، ازمیر نے اسے چھیڑا۔ میرا فرض ہے یہ، اس نے ٹائی کی نوٹ باندھتے ہوئے کہا۔ تم ہمیشہ سے ایسی تھی یا میرے پاس آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے؟ ازمیر بغور اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اتنی خاموش رہتی تھی، میں جان ہی نہ پایا کہ تمہارے اس روپ کو اور تمہاری محبت کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اپنی محبت میں پہلے ہی بتا دیتی؟ محبت کا اظہار محرم بنا کر کیا جاتا ہے، اشال نے مسکراتے ہوئے اسے ٹائی سے پکڑ کر آگے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، پری کی آواز پر اشال جھٹ سے ٹائی چھوڑ کر دور ہوئی۔ ازمیر نے دروازے کی سمت دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ 2 سیکنڈ بعد پری روم میں داخل ہوئی۔ بھائی آپ کو تایا وہ بلا رہے ہیں، وہ نارمل انداز میں کہتی اشال کے پاس آئی۔ کیسی ہیں آپ اپی؟ اور اسے گلے لگتی پوچھنے لگی۔ ازمیر اشال کو ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کرتا روم سے نکل گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اشال نے پری کو گھورا۔ کون سی حرکت؟ پری حیران ہوئی۔ کیا بولا تم سے روم میں داخل ہونے سے پہلے؟ اشال نے اسے گھورا۔ وہ تو جیا مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کا ریڈ دوپٹہ دیکھا ہے تو میں نے کہہ دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا، پری نے نارمل انداز میں بتایا۔ آپ کو کیا لگا؟ پری کہہ کر مصنوعی کھانستی اشال اس کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر لے آئی۔ چلو تم، شادی ہو گئی مگر تمہارے ڈرامے نہیں ختم ہوئے، اشال نے کہا تو پری ہنس پڑی۔ وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں آئی جہاں باقی تینوں بیٹھی شاہمیر کا سر کھا رہی تھیں۔ میرا ہیرو کہاں چڑیلوں میں پھنس گیا، پری بولتی ہوئی شاہمیر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں جی لیڈیز، آج کی ایک اہم ضروری بات۔ وہ سب روم میں بیٹھی تھیں جب اریبہ روم میں داخل ہوئی۔ کون سی بات؟ پری نے پوچھا۔ باہر ازمیر بھائی کی دوست اور ان کی والدہ آئی ہیں۔ کیوں؟ جیا نے پوچھا۔ شادی میں انہیں مشال بہت پسند آئی اور اپنے بیٹے کے لیے، تو آج وہ مشال کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائیں لایا ہے، تم بھی لڑکے کو دیکھ لو اور اپنی مرضی بتا دو، اریبہ نے کہہ کر باہر چلے گئی اور خاموشی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ پری اور اشال اس کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے اسے زینت بیگم کے پاس بیٹھا دیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔
جی ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا میں آپ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا تو وہ کنفیوز ہو گئی اور اس نے سر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو عاذر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ کبھی کبھی زندگی میں بنا مانگے ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ میر، یہ محبت کیوں ہو جاتی ہے اور اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے بنائے بنا رہ بھی نہیں جا سکتا؟ پری نے برف ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ شاہ میر اسے لے کر مری آیا تھا۔ آج وہ وہیں بیٹھے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جسے ہماری زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے نا، اس کی محبت خود بخود ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر ہر راستے کو آسان بھی وہی کرتا ہے، شاہ میر نے کہا تو پری مسکرا دی۔ ہم کب تک یہاں رکیں گے؟ پری نے اچانک پوچھا۔ تم چاہو تو ہمیشہ رہیں رہ سکتے ہیں، شاہ میر نے کہا۔ ہمیشہ تو نہیں، مگر آپ ہر سال مجھے یہاں لائیں گے جیسے دادو لاتے تھے؟ پری نے پوچھا۔ تم کچھ کہو اور میر نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شاہ میر نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ جگہ پری کو بہت عزیز تھی، یہاں اس کے دادو اور اس کی پھپھو کی محبت چھپی تھی۔ وہ یہاں آتے ہی نگین کے لیے تھے، ہمیشہ چھپ کر اسے دیکھتے تھے، پھر وہ انہیں دکھائی نہ دیں، اور ہر سال اسی امید میں آتے تھے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیں، اس بیٹی کو جسے معاف کرنے کو ان کی انا تیار ہی نہ تھی۔ شاہ میر نے بھی کبھی نہیں دیکھا انہیں، اور پھر پری کے ملوانے پر نگین کی بیماری نے انہیں مزید بوڑھا کر دیا۔ وہ نگین کے جانے کے بعد خود کو سنبھال ہی نہ پائے۔ پری اور ازمیر دادو کی اس محبت سے واقف تھے، دونوں کو ہی یہ جگہ عزیز تھی۔ ازمیر بھائی، پری نے دور سے ہی اسے آواز لگائی۔ ازمیر اور ایشال ان کے پاس ہی آ رہے تھے۔ زندگی مکمل ہو گئی، ہر طرف بس خوشی تھی، اور اللہ سب کے گھر میں خوشیاں ہی لائے، آمین۔